الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت نہم اور پری نہم ہمارے بابدوں میں پاکستان کا قیام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ، یعنی کہ ان منصوبوں میں کیا کیا ہوا تھا۔ لارڈ بیول کی ناکامی، جو لارڈ بیول نے اپنی طرف سے ایک کانفرنس منعقد کی تھی، وہ اس پلان کو کامیاب نہ بنا سکا اور کانگریس کی خوشنودی کے لیے اس نے ہاتھی پلان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی، لیکن قائد اعظم نے اس کی بھرپور مخالفت کی اور وہ چاہتے تھے کہ پلان پر پوری طرح سے عمل درآمد ہو۔ اس طرح انسازی کا عمل جاری نہ ہو سکا اور جو تعطل پیدا ہوا، اس سے مایوس ہو کر حکومت برطانیہ نے نئی رائے اختیار کی اور انہوں نے اپنی برطانوی حکومت نے لارڈ بیول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مارچ 1947 میں وائسرائے ہند بنا کر بھیجا۔ برطانوی وزیر اعظم نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ برصغیر سے برطانوی راج جون 1948 تک ختم ہو جائے گا۔ سیاسی قائدین سے مذاکرات۔ برطانوی حکومت نے آخرکار اپنے اقتدار کی ایک بساط لپیٹنے کے لیے حتمی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو واضح ہدایت دے کر بھیجا کہ بڑی جماعتوں کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں اور مذاکرات کیے جائیں اور دیسی ریاستوں کے نوابوں اور راجوں سے ملاقات کی۔ کانگریس کے رہنماؤں کو بھی یہ بات سمجھ آنے لگی تھی کہ دو قومی نظریے کے علاوہ کوئی بھی حل ممکن نہیں ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کے ساتھ مل کر ایسی تقسیم کی سازش تیار کی کہ جس سے ایک کٹا پٹا اور غیر متوازن اور کمزور پاکستان تخلیق کیا جائے، جو جلدی دوبارہ بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ایک سازش کا نتیجہ تھا کہ کانگریس کے اہم لیڈر تقسیم کی مخالفت سے گریز کرنے لگے۔ کانگریسی ملی بھگت کے نتیجے میں تیار ہونے والے منصوبے کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن لندن لے گیا اور برطانوی حکومت کی توثیق حاصل کر لی۔ کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لندن سے واپسی پر ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی، جس میں قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، پنڈت نہرو، سردار پیٹر آچاریہ کرپلانی اور بلدیو سنگھ نے شرکت کی۔ انہوں نے منصوبے کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی۔ بعد ازاں رہنماؤں سے علیحدہ ملاقاتیں بھی کیں۔ 3 جون 1947 کو کانفرنس کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا۔ تمام رہنماؤں نے منصوبے کی منظوری دے دی، اگرچہ مسلمانوں سے بے دردی کی گئی اور ناانصافیوں سے کام لیا گیا، لیکن قائد اعظم نے اس کے باوجود اس منصوبے کو قبول کر لیا۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر پاکستان زندہ باد کے نعرے پر ختم کی۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے اہم نکات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال۔ صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال کی صوبائی اسمبلیوں کی مسلم اکثریت اور غیر مسلم اکثریت کے اضلاع کے نمائندے سے الگ الگ ملاقاتیں کی گئیں، کیونکہ یہ وہ علاقے تھے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ تھی تو غیر مسلم تعداد بھی اس میں بہت زیادہ تھے۔ نمبر 2 پہ ہے شمال مغربی سرحدی صوبہ خیبر پختونخوا۔ شمال مغربی صوبے کی عوام استصوب رائے سے براہ راست فیصلہ کیا گیا وہ پاکستان میں الحاق ہونا چاہتے ہیں، یعنی نمبر 3 صوبہ سندھ کی اسمبلی کے ارکان اپنے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور طے کیا جائے گا کہ وہ کس ملک سے الحاق چاہتے ہیں۔ بلوچستان کو ابھی تک کسی بھی طرح کے صوبے کا درجہ نہیں دیا گیا تھا، اس لیے اس منصوبے کے مطابق کوئٹہ میونسپلٹی اور علاقے کے شاہی ارکان کی رائے طلب کی جائے گی کہ وہ کس علاقے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ضلع سہلٹ۔ آسام کا ضلع سہلٹ مسلم آبادی کا ضلع تھا۔ منصوبے کے مطابق ضلع سہلٹ میں استصوب رائے کرایا جانا تھا۔ اگر عوام کی اکثریت نے مشرقی بنگال میں ہونے کا فیصلہ دیا تو وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے۔ نمبر 6 غیر مسلم اکثریتی صوبے۔ سیلیٹ کے علاوہ باقی پورا آسام بھارت کا حصہ بنے گا۔ اس طرح بہار، اڑیسہ، یو پی، سی پی، بمبئی مدارس بھارت میں شامل کیے جائیں گے۔ نمبر 7 دیسی ریاستیں۔ برصغیر میں لگ بھگ 635 دیسی ریاستیں تھیں جن کے حکمران نواب اور راجا تھے۔ ان میں اہم ریاستیں جموں کشمیر، کپور تھلہ، بیانکیر، حیدرآباد، دکن، سوات، پٹیالہ، بھاولپور اور جوناگڑھ تھیں۔ ان ریاستوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جس ملک میں بھی الحاق ہونا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیں۔ 3 جون 1947 کے منصوبے پر عمل درآمد کیا ہوا تھا؟ صوبے کے مطابق صوبہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اس طرح سے پاکستان کی تقسیم کا فیصلہ ہو گیا اور ایک حد بندی کمیشن ہوا کہ جس سائڈ پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہیں وہ پاکستان میں شامل ہوں گے اور جن علاقوں میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے وہ بھارت میں شامل کر دیے جائیں گے۔ صوبہ بنگال کے لیے بنائی گئی حد بندی کمیشن کا سربراہ بھی سر ریڈکلف تھا۔ اس کی مدد کے لیے مسلمانوں کی جانب سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور جسٹس اے ایس رحمان، جبکہ غیر مسلموں کی طرف سے جسٹس سی بسواس اور جسٹس بی اے مکھرجی کو لیا گیا۔ بنگال کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کرتے وقت حد بندی کی گئی تو وہاں کے پنجاب کی طرح
وہاں بھی پنجاب کی طرح ناانصافیوں سے کام لیا گیا، کیونکہ یہاں بھی مسلمان اور غیر مسلم جو ہیں وہ برابر تعداد میں رہتے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ علاقے جو پاکستان میں شامل ہونے تھے وہ بھارت میں شامل کر دیے۔ شمالی مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں استصوب رائے کروایا گیا، عوام کی اکثریت نے اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں دیا۔ اس طرح شمال مغربی سرحدی صوبہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ سندھ صوبائی اسمبلی کے ممبران کی وسیع اکثریت نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، جس سے صوبہ سندھ پاکستان کا حصہ بنا۔ کوئٹہ میونسپلٹی کے ممبران اور شاہی جرگے نے اتفاق رائے سے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا۔ اس طرح سے بلوچستان پاکستان کے حصے میں شامل ہو گیا۔ ضلع سیلٹ میں استصوب رائے ریفرینڈم کروایا گیا۔ مسلم لیگ نے زبردست مہم چلائی اور اس طرح سے سیلٹ پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا اور سیلٹ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آسام، یو پی، سی پی، مدارس، بمبئی، بہار اور اڑیسہ جیسے صوبے جہاں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کے مقابلے میں کم تھی، ہندوستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ برصغیر میں جو 635 ریاستیں تھیں جن کے حکمران نواب اور راجا تھے، ان میں بہت سی ریاستوں نے از خود کسی نہ کسی ملک میں الحاق کر لیا۔ ریاست جموں کشمیر، ریاست حیدرآباد، دکن، جونا گڑھ، منگرول اور ریاست منادر کا فیصلہ نہ ہو سکا، کیونکہ یہ بہت بڑی ریاستیں تھیں اور ان میں دوسری ریاستوں میں تو انڈیا نے فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا، لیکن کشمیر کے حوالے سے عوامی حقوق کا سوال اٹھایا گیا، کیونکہ کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ از خود حکومت کرنا چاہ رہے تھے، جس پر بھارت نے زبردستی فوج کشی کی اور جس کا مسئلہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ تقسیم اور تحلیل پاکستان 1939۔ حکومت برطانیہ نے 18 جولائی 1947 کو برصغیر کو 2 ممالک میں تقسیم کرنے کے لیے قانون ذاتِ ہند منظور کر لیا۔ یہ قانون 3 جون 1947 کے منصوبے کے پیش نظر رکھ کر تیار کیا گیا، جس کی روح سے پاکستان اور ہندوستان 2 ممالک دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور قائد اعظم کی بے لوث رہنماؤں کی کوششوں سے علامہ اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر اور پاکستان بے شمار مخالفتوں کے باوجود دنیا کے نقشے پر ابھرا۔